بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام شریک حیات کا 8واں ایپیسوڈ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سوید رضا۔ ناظرین، دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کا بوم ہے۔ انفارمیشن ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے میں صرف ایک لمحہ درکار ہے۔ اسی دور میں ہم نے کوشش کی کہ آپ کا انٹریکشن ہمارے علماء سے ڈائریکٹ ہو سکے، اور اسی لیے ہمارا ای میل ایڈریس info@haditv.com آپ کے لیے ہمیشہ اویلیبل رہتا ہے۔ اس پروگرام کے حوالے سے آپ کی جتنی بھی سوالات ہیں ان کو جمع کر کے ایک اسپیشل پروگرام کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور مولانا علی عظیم شرائع صاحب سے ان کے جوابات طلب کیے جاتے ہیں۔ ہم چلیں گے مولانا علی عظیم شرائع صاحب کی طرف آپ کی ای میلز کے ساتھ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر، فرسٹ ای میل ہمیں ریسیو ہوا ہے شکیل خان صاحب کی طرف سے، جو پشاور سے ہمیں ای میل لکھ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتا ہوں، اور میں ایک ینگسٹر ہوں۔ والدین کے سامنے تھوڑا کم بولتا ہوں، اور میں ایک لڑکی کو پسند بھی کرتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ میرے والدین آمادہ نہیں ہیں میری شادی اس لڑکی کے ساتھ کرنے کے لیے، تو اس سلسلے میں آپ ان کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ ایک اور بات کہ والدین کے سامنے وہ کہتے ہیں کہ میں اف تک نہیں کر سکتا، اسلام بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ والدین کے سامنے اف تک کی جائے، تو اس سلسلے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ میرے والدین نے میرے کیریئر کی چوائس کرنے میں، میرے کیریئر چوائس کرنے میں میرے ساتھ اختلاف نہیں کیا، اب کیوں وہ اس معاملے میں مداخلت کر رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ تو یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے بھائی شکیل اپنے والدین کی اس بات پہ کہ جو قرآن کی آیت کا مصداق ہے کہ اف تک نہیں کرو، اس کی رعایت کر رہے ہیں۔ یہ بات جاننا ضروری ہے کہ ہماری مشرقی مائیں جو اپنے بچے کو پالتی ہیں، بچپن سے اس کا خیال رکھتی ہیں، اس کی پرورش کرتی ہیں، وہ یہ حق سمجھتی ہیں اپنا کہ وہ اپنی اولاد کے لیے شریک حیات کا انتخاب کریں، اور وہ اس کام کو ایک ذمہ داری کے عنوان سے دیکھتی ہیں۔ یعنی وہ سمجھتی ہیں یہ میرا حق ہے، کیونکہ میں نے اپنے بچے کی پرورش کی، اس کے لیے زحمتیں اٹھائیں، اس کے لیے قربانیاں دیں، تو یہ کام بھی مجھے ہی کرنا ہے۔ اور دوسری جانب وہ یہ دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ میرا بیٹا ابھی ناسمجھ ہے، تجربے کار نہیں ہے، اس کا بھی اتنا تجربہ نہیں ہوا ہے کہ وہ صحیح شناخت کر سکے، صحیح پہچان اس کو ہو، تو میں اس کے لیے ڈھونڈوں گی۔ اچھا، یہ ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے ماں کی کہ میں چاہوں گی کہ میں خود جاؤں اور میں خود سے دیکھوں اور میں صحیح سے سمجھ کے میں لے کر آؤں، اور اس سے وہ اس کو ایک سیٹسفیکشن ملتی ہے، اس کو ایک سکون اور ایک آرام اور ایک خوشی کا احساس ہوتا ہے کہ جب وہ چاہتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کے لیے خود سے ڈھونڈوں۔ مجھے لگتا ہے اس نے ذمہ داری پوری کر دی ہے۔ ہاں بالکل، اس کو یہی لگتا ہے کہ وہ ذمہ داری اس نے ادا کر دی ہے، اور وہ اس شادی میں اس کی پارٹیسپیشن جو ہے نا اس ماں کی، وہ بہت زبردست ہوتی ہے، ایکٹیولی ہوتی ہے، بہت جوش اور جذبے اور خوشی کے ساتھ وہ یہ کام انجام دیتی ہے، کیونکہ ہمارے یہاں تربیت اس طرح ہوتی ہے، ہمارے یہاں سوچا ہی اس طرح جاتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ بات کہ ماں باپ مخالفت کیوں کر رہے ہیں، ایک وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ ہماری فکر ایسی ہوتی ہے کہ ماں یہ چاہتی ہے کہ وہ خود ڈھونڈے، اس لیے وہ سوچتی ہے کہ شاید میرا بیٹا جو ڈھونڈ رہا ہے وہ صحیح نہیں ڈھونڈ پا رہا۔ یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آج کے نوجوان جو ہے وہ ٹھیک ہے کہ وہ بعض جگہ پہ مسٹیکس کر سکتے ہیں، لیکن اگر اسلام کے دیے ہوئے معیارات کے مطابق پسند کر رہے تو یہ قطعاً غلط نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری طرف معاشرہ جس حوالے سے، جس تیزی کے ساتھ برائی کی طرف بڑھ رہا ہے، مائیں نیگیٹو سوچنے لگتی ہیں، اور وہ سوچتی ہیں کہ میرا بیٹا تو بہت شریف ہے، بہت سیدھا ہے، جیسی ہر ماں سوچتی ہے کہ میرا بیٹا بہت شریف ہے، بہت سیدھا، محلے کے سارے بچے خراب ہیں۔ اسی طرح وہ اپنے بیٹے کو جب جوان بھی ہو جاتا ہے تب بھی وہ اس کے بارے میں یہی سوچ رہی ہوتی ہیں، وہ سوچتی ہیں کہیں اس لڑکی نے تو میرے بیٹے کو نہیں پھنسا لیا، میرے بیٹے کو اگر پھنسا لیا ہوگا تو وہ تو برباد کر دے گی زندگی، تو میں اپنے حساب سے لے کر آؤں گی، میں ڈھونڈ کے لے کر آؤں گی۔ تو وہ اس خوف سے بھی چاہتی ہے کہ وہ خود ہی اسٹیپ لے اور خود ہی آگے بڑھیں اور ڈھونڈیں اور شادی کریں اپنے بیٹے کی۔ اچھا، ماں باپ مخالفت ان معنوں میں کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے بچے، وہ اپنے بچوں کے لیے اچھا چاہتے ہیں، وہ ہمیشہ اپنے بچوں کے لیے اچھا سوچتے ہیں، اور ایسی شادی کہ جس میں ماں باپ کی خوشی ہو
اور اولاد بھی خوش ہو، وہ سب سے اچھی شادی سمجھی جاتی ہے. اور اس شادی میں دعائیں شامل ہوتی ہیں، ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں، خدا کی برکت ہوتی ہے، رحمت نازل ہوتی ہے. اگر ایسی شادی نہ کی جائے، یعنی کوشش یہاں پہ میں اپنے بھائی شکیل سے یہ کہوں گا کہ آپ کوشش کریں ماں باپ کو راضی کریں، کوئی ایسا اسٹیپ لیں کہ جس کے ذریعے سے آپ ان کو راضی کر سکتے ہو، کنونس کرنے کی کوشش کریں، لیکن آپ لڑائی جھگڑا نہ کریں. جیسا کہ آپ کی تربیت سے نظر آ رہا ہے کہ آپ مخالفت نہیں کرنا چاہتے اپنے ماں باپ کی، تو اپنے کسی اور بڑوں کو شامل حال کریں، ان کو ملائیں، ان کو مشورہ کریں اور ان کو اپنے ماں باپ ان کے ذریعے کنونس کریں. یعنی آپ کے خالہ ہیں، چچا ہیں، ماموں، جو بھی آپ کے اطراف کے لوگ ہیں، معتبر ہیں، جن کے آپ کے ماں باپ ان کو مانتے ہیں، آپ ان کے ذریعے سے اپنے ماں باپ تک پہنچیں اور اگر آپ کو پسند ہے تو اس لڑکی سے ملائیں بھی، وزٹ کرائیں، گھر والوں کو لے جائیں، ان کو بلائیں تاکہ وہ دیکھ لیں، پرکھ لیں. آپ کہیں کہ اگر آپ کو پسند نہیں ہے تب بھی آپ دیکھ تو لیجئے، دیکھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جان لیں گے کہ میرے بیٹے نے صحیح انتخاب کیا بھی ہے یا نہیں. وہ معیارات بھی بتا سکتا ہے. یعنی انسان لاجیکل ہوتا ہے تو وہ مان لیتا ہے باتوں کو. اچھا، اب یہاں پہ یہ ایک جو سچویشن ہے جو آپ نے بتائی ہے، اس میں حق کی بات ہو رہی ہے. تو دیکھیں، اگر وہ منع کر رہے ہیں، ماں باپ منع کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں میں کرنا چاہتا ہوں، تو اگر ہم حق کی بات کریں گے تو لڑکے کا پورا حق ہے کہ وہ اپنی مرضی سے شادی کرے. اسلام نے اس کو یہ حق کے عنوان سے یہ حق دیا ہے کہ اس کی رضایت جس سے ہو اسی سے اس کی شادی ہو. اخلاق نے آ کے آپ کو یہ کہا ہے کہ پورا گھر والا اس میں انوالو ہو، سب کی خوشی ہو، یہ آئیڈیل ہے. تو انشاءاللہ اگر آپ سٹیپ لیں گے، لاجیکلی سٹیپ لیں گے، تو آپ کامیاب ہوں گے. اسی سے شادی کرنے میں ماں باپ کو بھی آپ راضی کر لیں گے. لیکن اگر آپ مخالفت کر کے شادی کریں گے تو سب سے پہلی چیز یہ ہوگی ٹینشن پھیلے گی گھر کے اندر. جب یہ لڑکی گھر میں آئے گی، اکثر یہ پوائنٹ جو میں بتانے جا رہا ہوں یہ ہم ساس اور بہو کے ایشو میں ڈسکس کریں گے. لیکن وہ ساس یا وہ ماں لڑکی کی کہ جس کی مرضی کے بغیر لڑکی آتی ہے اس گھر میں، اس لڑکی کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں کیونکہ ماں اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتی لڑکے کی، تو پھر ٹینشن کریٹ ہوتی ہے. ایسی صورت میں پھر یہ لڑکی کا کوئی بھی عمل جو ہے وہ بارزش نہیں ہوتا کیونکہ گھر والے اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے. اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ماں باپ کی غلط فہمی کی وجہ سے وہ لڑکی کو اگنور کر رہے ہیں اور ان کی غلط فہمی ہم دور کر دیں تو کوئی مشکل نہیں ہوگی. آپ حتیٰ عالم دین سے بھی رجوع کریں اس سلسلے میں، اپنے علاقے میں موجود عالم دین ان کو انوالو کریں، اور اگر صحیح لڑکی، اچھی لڑکی اپنے خواب کی تو ماں باپ مان لیں. گو فار اٹ. یہ ایک اور بھی مسئلہ میری نظر میں اس ای میل کے اندر ہے. وہ فرماتے ہیں کہ کیریئر کو چوز کرنے میں میرے ماں باپ نے خاص مجھے فورس نہیں کیا کہ تمہیں کون سا کیریئر چوز کرنا ہے، لیکن جب بات آتی ہے رشتے کی تب میرے ماں باپ اس میں انٹرفیئر کرتے ہیں. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ایسا ہی ہوتا ہے. ماں باپ جو ہوتے ہیں، خاص طور سے ماں زیادہ انوالو ہوتی ہیں، مائیں جو ہے وہ زیادہ حساس ہوتی ہیں اور ان کو ڈیل کرنا ہوتا ہے. یعنی جو بہو آ رہی ہے گھر میں، اس کا ماں سے انٹریکشن زیادہ ہے اور ماں کی انوالومنٹ کیونکہ بچے کی پرورش میں بہت زیادہ ہے، اس کے کیریئر سے نہیں ہے اس کی انوالومنٹ. تو کیونکہ وہ ایک گھریلو اور گھرانے کا مسئلہ ہے تو ماں زیادہ انوالو ہوتی ہے، وہ اپنا حق سمجھتی ہے. جبکہ یہ حق اس کو دین نے دیا ہے، لڑکے کو دیا ہے کہ وہ اپنی چوائس سے کرے، لیکن ماں باپ کی سرپرستی میں، ان کی گائیڈنس میں، اسلام کے دیے ہوئے معیارات کے مطابق. یہ نیکسٹ ای میل. تھینک یو ویری مچ. نیکسٹ ای میل ایک بہن کا، انہوں نے خود منع کیا ہے کہ ان کا نام نہ بتایا جائے. فرماتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میری شادی ہو جائے. بہت مختصر سا ای میل ہے. میں چاہتی ہوں کہ میری شادی ہو جائے مگر کوئی رشتہ نہیں آتا. آپ کے خیال میں کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، یہ بات واقعی بہت پریشان کن ہے کہ ایک لڑکی کے پروپوزلز نہیں آ رہے ہوں، اور ظاہر سی بات ہے ان کی ماں پہ کتنی پریشانی ان کے اوپر ہوگی اس وقت اپنی بیٹی کے حوالے سے. اور ہمارے معاشرے میں یہ بہت تیزی کے ساتھ یہ مسئلہ جو ہے یہ گھر گھر میں پیش آ رہا ہے کہ ان کی بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، رشتے نہیں آ رہے. اور اس کے لیے بہت سارے سٹیپس مختلف لوگوں کو لینے چاہیے. ان چیزوں کو میں انشاءاللہ آگے چل کے ہم زیادہ ڈیٹیل میں بیان کریں گے کہ معاشرے کے اندر جو اثر و رسوخ رکھنے والے افراد ہیں ان کو آنا چاہیے. متدین افراد کو اس سٹیپ لینا چاہیے کہ وہ کسی طرح سے شادیاں کروائیں، کوئی ایسا سیٹ اپ بنائیں، کوئی ایسا آرگنائزیشن بنائیں. موجود ہیں لیکن اس کے علاوہ مزید ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم بہنوں کی شادیاں ہوں اور ان کو ان کا جو شریکہ حیات ہے وہ ملے.
بہرحال دیکھیں جہاں تک یہ بات ہے کہ ان کا رشتہ نہیں آتا اور ان کی شادی نہیں ہو رہی ہے، اور ظاہر بات ہے عمر ان کی بڑھتی جا رہی ہے جب اس پریشانی کے عالم میں انہوں نے یہ ای میل کیا ہے، تو سب سے پہلی بات جو ہم بیان کریں گے یہاں پہ کہ جس میں یہ احتمال ہم دیں گے کہ کیوں رشتے نہیں آ رہے، یعنی رشتے نہیں آنے کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں، ان میں سے ہم کچھ کو یہاں بیان کر رہے ہیں۔ پہلی چیز جس کی وجہ سے رشتہ نہیں آ رہا ہوتا وہ خود لڑکی کا کوئی فعل ہے، کوئی ایسا عمل اس نے انجام دیا ہے، کوئی ایسا کام اس نے کیا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے رشتے نہیں آ رہے، روحانی طور پر کہ جنرل لائف دونوں۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ اس کا عمل معاشرے کے لیے پسندیدہ نہ ہو، یعنی وہ کسی بھی حوالے سے انحراف کا شکار ہو اور لوگ جانتے ہو تو اس کے پروپوزلز نہیں آئیں گے، یا اس کے ساتھ کوئی ایسا عمل اس نے انجام دیا ہے کہ جو خدا کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے، کسی کو انسان نے دکھ پہنچایا ہو، کسی کی دل آزاری کی ہو، اگر کسی کی بد دعا لگ جائے تو رشتے نہیں آتے۔ اس لیے ہمیں بہت تاکید کی گئی ہے کہ کسی انسان کو دکھ نہیں پہنچاؤ، غم نہیں دو، اس کو تکلیف نہیں دو۔ اگر کوئی لڑکی کسی کو دکھ دے گی، تکلیف پہنچائے گی تو اس کے رشتے نہیں آئیں گے، یا وہ انحراف کا شکار ہوگی، خدا نخواستہ اس کا کوئی غلط فعل انجام اس نے دیا ہو تو اس کی وجہ سے بھی اس کے رشتے نہیں آئیں گے، مگر یہ کہ وہ پلٹے اور توبہ کرے، استغفار کرے، خدا اس کے اوپر رحم کرے گا اور پھر اس کے رشتے آ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ایک مسئلہ یہ۔ دوسری بات یہ کہ اس کے گھر کے اندر موجود افراد، اس کے والد صاحب یا اس کی والدہ کوئی ایسا کام انجام دے چکے ہو ماضی میں یا حال میں دے رہے ہو تو رشتہ نہیں آئے گا۔ یعنی لڑکی کا قصور نہیں ہے لیکن ماں باپ اس سے کنیکٹڈ ہیں، ان کے غلط فعل کی وجہ سے لڑکی کا رشتہ نہیں آ رہا، اور وہ لڑکی بیچاری پریشان ہے کہ میرے اندر کوئی پرابلم ہے۔ نہیں، لڑکی کے اندر پرابلم نہیں ہے، وہ صحیح سالم ہے، لیکن باپ ایک ایسا فعل انجام دیتا ہے یا اس نے ایک ایسا گناہ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے رحمت نہیں آ رہی، نازل نہیں ہو رہی، اس کے رشتے نہیں آ رہے، یعنی باپ رکاوٹ ہے بیٹی کی وجہ سے۔ ان چیزوں کو ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے آپ علماء سے رجوع کریں، اور ایسے علماء سے کہ جو ان باتوں کو سمجھتے ہیں، وہ آپ کو اور اچھی طرح سے اس کو پھیلا کر واضح کر کے سمجھا سکتے ہیں۔ میں بہرحال ایک لمیٹیشنز کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، کیونکہ بعض افراد ایسے ہیں معاشرے میں موجود کہ وہ آپ کو ریئل بات بھی بتا سکتے ہیں کہ کیوں یہ پرابلم ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس لڑکی کے جسم میں ظاہری طور پہ کوئی پرابلم ہو، کوئی فزیکلی کوئی ہینڈی کیپ ہو، کوئی مسئلہ ہو کہ جس کی وجہ سے اس کے لیے پروپوزلز نہیں آ رہے ہوں۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ جاننا چاہتی ہے نا کس وجہ سے پروپوزل نہیں آ سکتا ہے، تو یہ بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے کہ لوگ دیکھتے ہوں کہ بھائی اس کے اندر یہ عیب ہے، کیونکہ ہم لوگ تو عموماً ظاہری چیزوں کو دیکھ کر ہی پسند کرتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کوئی ان میں ایسا ظاہری عیب یا نقص نظر آتا ہو کہ جس کی وجہ سے ان کے رشتے نہیں آ رہے۔ اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک ایسے محلے میں رہتی ہوں، ایک ایسی جگہ، لوکیشن میں ان کی لوکیشن ایسی ہو کہ وہ علاقہ بدنام ہو، یا وہاں مثال کے طور پہ جرائم پیشہ لوگ رہتے ہوں، یا وہاں وہ علاقہ لوگ سن کے اس علاقے سے گھبراتے ہو، بد سے بدنام ہو، تو وہ جب ایسی جگہ رہیں گی تو ظاہر سی بات ہے وہاں رشتہ کوئی نہیں لے کے آئے گا۔ یہ ایک پرابلم ہوتی ہے، تو ان کو جگہ چینج کرنی پڑے گی اگر لوکیشن ان کی ایسی ہے، کیونکہ یہاں کوئی بھی اپنی بیٹی کو نہیں، کسی کی بیٹی سے رشتہ نہیں کرے گا، کیونکہ بدنام جگہ ہے یہ وہاں سے اپنے آپ کو نکال لے۔ یا لڑکی کے فیملی والے گوشہ نشین ہیں، لوگوں کے ساتھ ان کا انٹریکشن نہیں ہے، محفلوں میں آنا جانا نہیں ہے، لڑکی کا ملنا جلنا نہیں ہے، یا دور دراز علاقے میں رہتے ہیں، تو جب کوئی ان کو جانتا نہیں ہے، ان کا آنا جانا نہیں ہے، تو خود رشتے خود بخود نہیں آئیں گے، کیونکہ ضروری ہے کہ آپ کو لوگ دیکھیں، آپ کے اخلاق کو، آپ کے کردار کو، آپ کی شخصیت کو دیکھیں، 10 دفعہ دیکھیں گے تو پسند کریں گے۔ لیکن اگر آپ ایک کمرے میں بیٹھے معاشرے سے اپنے آپ کو کاٹ لیں، یا اپنے آپ کو کچھ سپیورٹی کمپلیکس کا آپ شکار ہوں کہ بھئی میں بہت ہائی اسٹیٹس ہے، میں لوگوں میں میرا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے، یا آپ اپنی جاب یا پروفیشن میں اتنا مشغول ہیں کہ آپ نے سب سے اپنا رابطہ ختم کر لیا، انفیریٹی کمپلیکس کا شکار ہیں، انفیریٹی کمپلیکس کا شکار ہیں، تو آٹومیٹکلی آپ کا رشتہ نہیں آئے گا، یہ پرابلمس کریٹ ہوں گی، یعنی خود اپنی پرابلمس ہوتی ہیں۔ یا فرض کریں آپ نے اپنی پرسنالٹی کو اس طرح بنایا، یعنی آپ نے اتنی ہائی ایجوکیشن حاصل کر لی ہے، یا آپ اتنی پیسے والی ہیں، یا آپ اتنی فخر کی حالت میں کہ آپ کا پروپوزل آ ہی نہیں رہا،
کیونکہ ہمارے معاشرے میں تو یہی چیزیں لوگ دیکھتے ہیں نا, بہت ہائی اسٹیٹس ہوتا ہے تو لوگ ڈرتے ہیں رشتہ لے جاتے ہوئے کہ ریجیکٹ کر دیں گے. بہت پڑھی لکھی ہوتی ہیں تب بھی لوگ خوف کھاتے ہیں کہ بھائی ہمارا بیٹا اتنا پڑھا ہوا ہی نہیں, ہم کس منہ سے جائیں. یا بالکل ہی فخر و فاخر کی حالت میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تب بھی کوئی رشتہ لے کے نہیں جاتا, کیونکہ ہم لوگ تو دیکھتے ہی مادہ پرستی کی دنیا ہی ہے. تو ان معیارات کی وجہ سے ایک لڑکی کے ساتھ یہ پرابلمز آتی ہیں. یا فرض کریں ڈیورس فیملی کی لڑکی ہے ہمارے معاشرے میں, کہ جس لڑکی کے باپ کا پتہ نہ ہو یا اس کے اچھے کیریکٹر کا پتہ ہو کہ یہ اس کا باپ اچھے کیریکٹر کا انسان نہیں تھا, یا وہ لڑکی سنگل پیرنٹ فیملی میں بڑی ہوئی ہے اور ڈیورس فیملی تھی, تو اس کے لیے بھی لوگ رشتے نہیں لے کے جاتے کہ پتہ نہیں یہ اس عورت, اس کی ماں کا کیریکٹر صحیح نہیں ہے. کچھ اس طرح کے مسائل جب ہوتے ہیں تو یہ پرابلمس کریٹ ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. میری بہن سے یہی گزارش ہے کہ آپ خدا تعالیٰ سے رجوع کیجئے, استغفار کیجئے. اگر کوئی روحانی مسئلہ آپ کی نظر میں ہے تو اس کو حل کرنے کی کوشش کیجئے, علماء سے رابطہ قائم کیجئے, اپنے آپ سے رابطہ قائم کیجئے. اگر کوئی سوشل پرابلم ہے, مہمانوں کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتے ہیں, اگر کوئی سوشل پرابلم ہے تو اس کو سالو کرنے کی کوشش کیجئے. گھر کے سب افراد بیٹھیں اور اس مسئلے پر ڈسکس کرنے کی کوشش کیجئے. مولانا نے بہت اچھے پوائنٹس آپ کو ریز کر دیے ہیں, اس پر عمل کرنا اب آپ کی ذمہ داری ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر پر اپنی رحمتیں فرمائے, آمین. اس سے پہلے کہ ہم نیکسٹ ای میل کی طرف چلیں, ہم لیں گے ایک بریک اور ملیں گے آپ سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں شریک حیات. ہمارا اگلا سوال ہے مولانا سے. ایک صاحب ای میل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں میری بیوی ایک ورکنگ وومن ہے, پروفیشنلی ٹیچر ہیں, اور اپنے بچوں کو یعنی کہ میرے بچوں کی تربیت بہت احسن طریقے سے کر رہی ہیں, اصول اور لاس کے بارے میں بہت جانتی ہیں ماشاءاللہ. لیکن جب بھی گھر سے باہر جاتی ہیں یا کوئی بھی ایسے کام سر انجام دیتی ہیں جس میں میری اجازت دینی اصولوں کے مطابق بہت ضروری ہے, مجھ سے طلب نہیں کرتی, یعنی کہ میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر جاتی ہیں اور مختلف کام سر انجام دیتی ہیں. اور جب بھی میں اجازت مانگنے کا تقاضا ان سے کرتا ہوں تو کہتی ہیں کہ آپ سے اجازت لینا میری انسلٹ ہے. آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ جی, پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ ورکنگ وومن ہے. ایگزیکٹلی. دوسری چیز یہ ہو گئی کہ وہ تربیت بھی اچھی کر رہی ہیں, اور اجازت کا مسئلہ ہے غالباً جو یہاں سوال سے واضح ہو رہا ہے. اچھا, شادی ایک ذمہ داری ہے, بے شک, اور ذمہ داری کو آپ نے قبول کیا ہے, تو یہ بات تو روشن ہے کہ اگر آپ کے کوئی حق ہے تو اس کو آپ اس کی رعایت کرنی ہے اور دوسرے کو اس کا حق دینا ہے. تو اگر یہ ایک ورکنگ وومن ہے اور تربیت بھی اچھی کرنا چاہتی ہیں اور سب کچھ جانتی ہیں, تو ان سے توقع یہ ہے کہ یہ دینی حقوق کی رعایت کریں گی. اگر ان کے علم میں نہیں ہے تو ان کے علم میں یہ بات لائی جائے گی کہ مرد کا یہ حق ہے عورت پہ کہ وہ اپنی بیوی سے یہ کہے کہ اگر تم گھر سے باہر جانا چاہتی ہو تو میری اجازت تمہیں ضروری ہے لینا. یعنی مرد حق رکھتا ہے یہ, اور عورت کے لیے یہ واجب ہے کہ وہ جب بھی گھر سے باہر جائے اپنے میاں سے اجازت لے لے. یہ اصل بات ہے. جب بھی اس کو میں کلیئر کروں گا آگے, کیونکہ کچھ پوائنٹس میں یہاں نوٹ کر لیے, اس کو میں بتانا ضروری سمجھوں گا. کیونکہ شادی میں زندگی کو اچھا بنانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے, اور وہ جب تک اچھا نہیں بن سکتا, زندگی خوبصورت نہیں ہو سکتی جب تک ہم حقوق کی رعایت نہ کریں. جہاں تک انہوں نے تیسرا پوائنٹ ریز کیا ہے کہ وہ یہ میری انسلٹ ہے. ایگزیکٹلی. تو یہاں پہ یہ دیکھیں کہ انسلٹ کی بات نہیں ہے, دین کے قوانین پر چلنا ہمارے لیے باعث افتخار ہے. ایگزیکٹلی, بے شک, باعث سعادت ہے, بے شک, نہ باعث انسلٹ. تو ان کا جو پرسپیکٹو ہے دیکھنے کا وہ کچھ اور ہے. یعنی وہ اس کو اس طرح سے دیکھ رہی ہیں جس طرح سے ایک ویسٹرن سوسائٹی دکھاتی ہے. وہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے نہیں دیکھ رہی. اگر آپ اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گی تو آپ یوں دیکھیں گی کہ دین کیا چاہتا ہے, خدا کیا چاہتا ہے. خدا یہ چاہتا ہے کہ میں اس کے حکم کی اطاعت کروں جس سے خدا خوش ہوگا. تو خدا یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے میاں سے اجازت لوں, لے کر گھر سے باہر جاؤں. ٹھیک ہے, تو میں یہ کام کروں گی, اس سے کیا ہوگا, اس سے میرا خدا خوش ہوگا. ایک بات, میرے حقوق کی رعایت ہوگی, یعنی میں اپنے شوہر کو اس کا حق دوں گی جو اس کا حق ہے, اور میں نے اپنی ڈیوٹی فلفل کی ہوگی. تو پہلی بات تو یہ ہوگی کہ یہ انسلٹ نہیں ہے, یہ آپ کا دیکھنے کا پرسپیکٹو صحیح نہیں ہے, بلکہ دین خدا کے حکم پر عمل کرنا عین افتخار ہے ہمارے لیے, ہمیں خوشی ہوتی ہے.
اور یہ ہمارے باعث سعادت بھی ہے. اگر ہم نہیں کریں گے تو اس کے الگ پریشانی ہے جو آپ کو میں بتاؤں گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ شخص, یہ خاتون کی جو جاب کرتی ہیں اور اگر ان کا ریگولر جاب ہے تو یہاں پہ یہ میاں کے لیے یہ بات کلیئر ہے کہ ان کو جاب پہ جانا ہے, تو یہ روزانہ تو نہیں صبح اٹھ کے پوچھیں گی کہ میں جاب پہ جاؤں یا نہیں جاؤں, یہ انڈرسٹوڈ ہے. غالباً ان کے شوہر کی جو بات ہے یہاں پہ وہ یہ کہ اس کے علاوہ اگر یہ کہیں جاتی ہیں, یعنی مجھے انفارم کیے بغیر ہی مختلف جگہوں پہ جاتی ہیں, عادت بن چکی ہے. تو یہاں پہ اسلام آ کے اخلاق کی بات کرتا ہے. وہ آ کے میاں بیوی سے یہ کہتا ہے کہ دیکھو تم کو اپنی بیوی پہ ٹرسٹ ہونا چاہیے, چیک اینڈ بیلنس تمہارے ضروری ہے, لیکن اخلاق یہ کہتا ہے کہ اگر وہ ریگولرلی کہیں جاتی ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے, اس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک انڈرسٹوڈ بات ہے کہ بھئی وہ کہیں پہ بھی جا رہی ہے, اگر اپنے میاں کو بتا کے جا رہی ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے. یہ انڈرسٹوڈ ہے اخلاقی اعتبار سے. لیکن شرعی اعتبار سے اگر میاں اجازت نہیں دے رہا تو اس کا گھر سے باہر قدم نکالنا صحیح نہیں ہے. پوچھنا فرض ہے, بالکل پوچھنا فرض ہے. اگر وہ اجازت نہیں دے رہا, اگر وہ جاب کی اجازت دے رہا ہے جیسا کہ اس میں نظر آ رہا ہے تو یہ تو ٹھیک ہے, بہتر. لیکن اس کے علاوہ وہ کہیں چلی جاتی ہے بغیر بتائے, تو وہ کیا کر رہی ہیں, وہ اپنے ڈسپلن کو توڑ رہی ہیں. جو ڈسپلن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بنائے, اس سے وہ یہ کر رہی ہیں کہ وہ گھر کے ڈسپلن کو توڑ رہی ہیں, اور گھر میں ایک اب بد نظمی پھیلے گی, کیونکہ وہ ایک چھوٹا سا فیل انجام نہیں دے رہی, اور جس کو بھی وہ مس انڈرسٹوڈ کر رہی ہیں. دوسرے مرحلے میں کیا ہوگا کہ دیکھیں گھر میں اور مسافر خانے میں فرق ہوتا ہے. مسافر خانے میں آپ جب آئیں اور جب جائیں کوئی مشکل نہیں ہوتی, یا ہوٹل میں آپ جب جائیں جب آئیں کوئی مشکل نہیں ہوتی. لیکن گھر ایسا نہیں ہوتا. گھر کے اندر ایک سسٹم ہوتا ہے, اور اس سسٹم کا ہیڈ مرد کو بنایا گیا ہے. اس کی کچھ ذمہ داریاں ہیں. اس مرد کی ایک شرعی ذمہ داری یہ کہ وہ اپنی بیوی کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے, اس کا خیال رکھے, اس کو برائی سے روکے. اگر خدا نخواستہ وہ انحراف کا شکار ہو سکتی ہے, اس کے لیے خطرہ ہے, تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو پروٹیکٹ کرے, اس کو پروٹیکشن دے. جیسا کہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کے لیے غذا کا انتظام کرے, لباس کا انتظام کرے, گھر کا انتظام کرے. انشاءاللہ ہم حقوق کی بحث میں یہ بات کریں گے. وہ مرد کی ذمہ داری کہ وہ یہ پورا کرے. تو اس میں اس کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ اس کو یہ پتا ہو کہ اس کی بیوی کہاں جا رہی ہے. اگر خدا نخواستہ اس کی بیوی کہیں نہیں, غلط جگہ نہیں جاتی, صحیح جگہ بھی جاتی ہے, لیکن اس کو بتا کے نہیں جاتی, تو اس کے دل میں شک پیدا ہو سکتا ہے, اور اس کا جو نقصان ہوگا اس کا ذمہ داری خاتون ہے. اگر گھر برباد ہو رہا ہے, گھر ڈسٹرب ہو رہا ہے, شوہر پریشان ہو رہا ہے, تو اس کی ذمہ دار وہ خاتون. اب جی پلیز اس حوالے سے دین کیا کہتا ہے, احادیث کیا کہتی ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر ایک خاتون اپنے میاں کو ناراض کرتی ہیں اور صبح ہونے تک وہ میاں ان کا ناراض ہے, ناراحت ہے, اپنی بیوی سے وہ ناراض ہے, تو پوری رات فرشتے اس عورت پر ملامت کرتے رہتے ہیں, اور اس وقت تک اس پر لعنت بھیجتے ہیں جب تک وہ اپنے میاں کو راضی نہیں کر لیتی. دوسری روایت میں ہے کہ حتیٰ اس عورت کی نماز قبول نہیں ہوگی جب تک وہ اپنے میاں کو راضی نہیں کر لیتی. یعنی معاملہ بہت سخت ہے. بالکل, یہ کوئی ایزی لینا نہیں ہے یہاں پہ آپ کو, کیونکہ آپ جواب دیں روز قیامت. بے عنوان مسلمان ایک عورت کو یہ پتہ ہونا چاہیے, یعنی ایک بیوی کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر میں اپنے میاں کی رضایت کے بغیر جا رہی ہوں تو خدا بھی مجھ سے قہر کرے گا, میری نہ تو نماز قبول ہے نہ میرا کوئی عمل قبول ہے, اور جب تک میں اپنے میاں کو راضی نہیں کر لوں تو یہ فرشتے بھی مجھ پہ لعنت بھیجتے رہیں گے. پھر اس کا اثر بچوں پہ. تو تربیت کیا کر رہے ہیں آپ یہاں پہ بچوں کی؟ سوال یہ پیدا ہوگا, بچے بھی یہ سیکھ رہے ہیں کہ کوئی ڈسپلن ہی نہیں ہے گھر کے اندر, اپنی منمانی ہے, تو پھر بچے بھی بڑے ہوں گے, یہ بھی اپنی منمانی کریں گے. تو یہاں پہ یہ اس بہن سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہے. آپ نے پوائنٹ آف ویو کو صحیح کرے تو آپ کو پرابلم نہیں ہوگی. اس بھائی سے میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں آپ اس کو اس طرح نہ لیں جس طرح آپ نے اس کو ابھی اپنے لیے لیا ہے کہ شرن جو ہے وہ میرا حق بنتا ہے مثال کے طور پہ. ٹھیک ہے, آپ کا حق بنتا ہے, لیکن اخلاق آپ سے یہ کہ کہتا ہے کہ آپ اپنے اندر وسعت زیادہ کریں, صبر و تحمل سے کام لیں, اور بیٹھ کے ڈسکس کریں, اور اپنی بیوی کو بتائیں کہ یہ کیا شرن کیا چیز صحیح ہے کیا نہیں ہے, تاکہ وہ آگاہ ہو اس فیل سے. کیونکہ کوئی انسان بھی اپنا نقصان نہیں چاہتا, اپنے فیملی کو برباد نہیں کرنا چاہتا, لیکن اگر اس کا پوائنٹ آف ویو غلط ہے تو پوائنٹ آف ویو اس کا صحیح کر دیں تاکہ ان کی لائف اچھی ہو جائے, اور اپنی ظرفیت کو بڑھا کریں, اور بجائے غصے میں آنے کے, بجائے چک چک اور لڑائی جھگڑے کا ماحول گھر میں بننے کے, اس کو سلوشن کی طرف لے کر آئیں. انشاءاللہ آگاہ کریں گے تو وہ یقیناً کوئی بھی عورت نہیں چاہے گی کہ وہ ملعون قرار پائے معاشرے کے نزدیک اور خدا کے نزدیک. جی ڈسکشن کیجئے, آپ سے یہی ہماری گزارش ہے اپنی زوجہ کے ساتھ.
اپنی فیملی کے ساتھ، اپنی فیملی کو ٹائم دیجیے، اپنی وائف سے ڈسکس کیجیے، اگر آپ کو ان کی کوئی عادت بری لگتی ہے ان سے تحمل سے بیٹھ کر ان کو سمجھانے کی کوشش کیجیے کہ اسلام ان کے لیے کیا راہ کار ایک طریقہ بتاتا ہے. اکارڈنگ ٹو اسلام چلیں گے تو آپ کے گھر پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی، تبھی آپ اپنے بچوں کی صحیح طریقے سے پرورش کر سکیں گے. ورنہ جتنے مرضی لاز آپ جانتے ہوں، جب تک اپلیکیشن ان کی حسن نہیں ہوگی آپ کچھ نہیں حاصل کر سکتے. لاسٹ ای میل جو کہ میں بہت مختصر طور پر اس سے گزرنا چاہوں گا. میں ایک صاحب فرماتے ہیں کہ میں ایک بھائی ہوں، میری بہن کے اکثر رشتے آتے ہیں، لیکن میرے والدین خصوصاً میری والدہ لڑکوں میں بہت کیڑے نکالتی ہیں. ہم سب بہت پریشان ہیں، کیا کریں؟ جی، یہ بھی ایک مسئلہ ہے جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے. لیکن یہ چیز مس انڈرسٹوڈ ہے. اگر ماں اپنی بیٹی کے لیے ایک شہزادہ ڈھونڈ رہی ہے تو وہ شہزادہ ہے نہیں، کیونکہ یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ہم پرفیکٹ نہیں. یہ ہم نے پچھلے پروگرامز میں یہ باتیں ڈسکس کی ہیں کہ کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، اور رشتے ایک سیزن کی مانند ہوتے ہیں، ایک سیزن تک آتے ہیں، ایک وقت تک آتے ہیں. جب آپ خدا کی رحمت اور نعمت کو ٹھکرانا شروع کر دیں گے، کفران نعمت کریں گے، تو پھر آٹومیٹکلی آپ کے گھر کے دروازے رشتوں کے بند ہو جائیں گے. اور اتنی کیپیسٹی ہمارے اندر ہونی چاہیے، اور ہر انسان کہ جو تھوڑی سی بھی معرفت رکھتا ہے اپنی، وہ جانتا ہے کہ وہ خود کتنا کمزور اور کتنا ناتوان اور کتنا ناقص ہے. بے شک. تو وہ جب اپنے آپ کو اتنا ناقص اور ناتوان اور کمزور سمجھتا ہے تو وہ کیسے دوسرے کو تصور کر رہا ہے کہ وہ پرفیکٹ ہوگا. ایگزیکٹلی. یعنی ایک ماں سے زیادہ اپنی بیٹی کے اندر چھپے ہوئے عیوب کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جان سکتا. تو اس کو پتا ہوگا اس کی بیٹی میں کتنے عیب ہیں، کتنے پرابلمز ہیں. تو وہ کیسے اس کے لیے ایک ایسا شخص ڈھونڈ رہی ہیں جو بالکل ہی ایک آئیڈیل ہو. آئیڈیل ہم نے بتایا کہ آئیڈیل ملتا نہیں ہے، آئیڈیل لائف بنائی جاتی ہے. تو میں صرف ان سے یہ یہاں پہ کہوں گا کہ دیکھیں آپ اس فکر سے اپنی زندگی کو بھی خراب کر رہی ہیں، کیونکہ پریشر بلڈ ہو رہا ہے نا آپ کے اوپر. ماں ہے، پریشر بلڈ ہوتا چلا جا رہا ہے. اپنی بیٹی کو محروم رکھ رہی ہیں اتنے عرصے کہ وہ اپنے شریک حیات کے ساتھ زندگی گزارے، خوشحال زندگی بنائے. اس کو بھی ٹینشن میں رکھا ہوا ہے، اس کو بھی پریشرز میں رکھا ہوا ہے. اس کا بجائے اس کے کہ آپ کو اس کا ثواب ملے، آپ کو اس کا گناہ مل رہا ہوگا، کیونکہ وہ بیٹی ڈپریشن اور پریشرز میں ہوگی. تو آپ کو چاہیے کہ آپ جلد از جلد اس کے لیے مناسب لڑکا دیکھیں جو ایوریج معاشرے میں ہوتا ہے، اور اس کی شادی کریں تاکہ وہ خوش و خرم زندگی گزار سکے. کیونکہ زیادہ ایج ہو جائے گی تو رشتے نہیں آئیں گے. ہو سکتا ہے وہ انحراف کا شکار ہو جائے، ہو سکتا ہے وہ فزیکل بیمار ہو جائے، ہو سکتا ہے اس پہ کوئی مینٹل اسٹریس پڑ جائے. تو ان سب کا ذمہ دار کون ہوگا؟ تو پورے گھر والوں کو چاہیے کہ وہ مل کر بیٹھ کر ان کی جو والدین جو پرابلم کریٹ کر رہی ہیں ان کے پرابلم کو حل کریں. اگر کوئی ویلڈ ریزن ہے تو وہ بتا دیں. ہو سکتا ہے وہ کوئی خاص ایسی چیز ڈھونڈ رہی ہوں اس لڑکے میں جو وہ ان سب کو نہیں بتا رہی. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے لڑکی میں کوئی پرابلم ہوتا ہے تو وہ ایسا لڑکا چن رہی ہوتی ہے کہ جو اس پرابلم کو سالو کر سکے گا یا اس پرابلم پہ شور نہیں مچائے گا. یعنی میں وہ تمام کیسز یہاں بیان نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، صرف میں اشارہ دینا چاہ رہا ہوں. بعض دفعہ لڑکی میں کچھ ایسا پرابلمز ہوتے ہیں کہ وہ ایسا لڑکا ڈھونڈ رہی ہوتی ہے کہ جو اس کے ساتھ نبھا لے. کیڑے اس لیے نکالتی ہیں. یا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ آئیڈیلسٹک شادی کے چکر میں ہوتی ہیں، وہ ڈھونڈ رہی ہوتی ہے ایک لڑکا مل جائے اکلوتا، یعنی جس کا کوئی بھائی بہن نہ ہو. وہ اس قسم کے پروپوزل ڈھونڈ رہی ہوتی ہے. یا وہ لڑکا جو ہے وہ اس کی انکم اتنی ہو. اس طرح کی ریزنز ہوتی ہیں، چھپی ہوئی ریزنز. بظاہر وہ کہتی ہے اس میں یہ ایب ہے، اس میں یہ ایب ہے، اس میں یہ ایب ہے، لیکن وہ ریئل بات نہیں بتا رہی ہوتی. تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ریئل بات ہے جس کی وجہ سے وہ یہ پرابلم کریٹ کر رہی ہیں. بہت شکریہ سر. جتنے بھی ای میلز اب تک ہمیں ریسیو ہوئے ہیں سب سے پتہ چلتا ہے کہ فتنہ ہمارے گھروں میں جڑ پکڑ چکا ہے. جب تک گراس روٹ لیول تک ہم جا کر ان فتنوں کو نہیں پہچاننے کی کوشش کریں گے یہ پرابلمز آتی رہیں گی. ہمیں چاہیے کہ ہم تمام ان چیزوں سے اجتناب کریں جو کہ ہمارے گھر میں، ہمارے بیڈ رومز تک، ہمارے ٹی وی لاؤنج تک ہم تک پہنچ چکی ہیں. جی ہاں، میری نقطہ ہے ویسٹرن میڈیا، خاص طور پر ہمسائے ممالک کے وہ چینلز جو کہ ساس اور بہو کی لڑائی کو بہت زیادہ ایکسپوز کر کے اپنی مارکیٹنگ سکلز، اپنے منافع کو بڑھا رہے ہیں. کوشش کیجئے کہ ایسے ڈراماز اور ایسی موویز سے دور رہیں جو کہ آپ کے گھر میں فتنہ کا باعث ہیں. تبھی آپ کی ساس آپ سے خوش رہے گی، تبھی آپ صحیح اسلامی راستے پر چل سکیں گے، تبھی اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں گے، تبھی ان فتنوں سے دور رہ سکیں گے،
تبھی آپ کے لاشعور تک وہ میڈیا رسائی حاصل نہیں کر سکے گا جو اصل میں فتنے کا باعث ہے. اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ قتل سے بڑا گناہ ہے فتنہ. فتنے سے بچیں، اپنی نوجوان نسل کو فتنے سے بچائیں. ہمیں اجازت دیجیے مولانا علی عظیم شرائع صاحب کو، اور مجھے اجازت دیجیے. نیکسٹ پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.